بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت. غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اول سے شریک نہیں تھے. اول سے شریک نہیں تھے بولے تو مطلب جب سب لوگ گئے تھے تب سب کے ساتھ نہیں گئے. اول سے یعنی شروع سے. اول سے یعنی شروع سے. شریک نہیں تھے یعنی شامل نہیں تھے. شامل. کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے. اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے. سین کے جزم کے ساتھ. اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے. سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمان کی شکست کی آواز کان میں پڑی، جس کی تاب نہ لا سکے. شکست بولے تو ہار. مسلمانوں کے ہارنے کی آواز یعنی مسلمانوں کے ہارنے کی خبر. جس کی تاب نہ لا سکے یعنی برداشت نہ کر سکے. مطلب اور دوسرے شبدوں میں بولے تو نظر انداز نہ کر سکے. نہیں گیا ہے. کوئی دقت نہیں، ہم تو اپنے گھر پہ ہیں صحیح سالم. ہارے ہیں تو دوسرے ہی تو ہارے ہیں، ہم تو اپنی گھر پہ ہی ہیں. تو جس کی تاب نہ لا سکے یعنی اس خبر کو برداشت نہ کر سکے. چلیے. اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے. اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے. چونکہ شہید کو اگر جنبی نہ ہو چونکہ شہید کو اگر جنوبی نہ ہو تو بغیر غسل دیے دفن کیا جاتا ہے. پھر وہی غلط پڑا، بغیر غسل دیے. چونکہ شہید کو اگر جنوبی جیم اور نون کے پیش کے ساتھ یعنی حالت جنابت میں، وہ حالت جس میں نہانا واجب ہوتا ہے، جس میں نہانا واجب ہوتا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں جنوبی. ارے بولو جنوبی. اور اس حالت کو کہتے ہیں جنابت. اس حالت کو کہتے ہیں جنابت. اور اس حالت سے گزرنے والے کو کہتے ہیں جنوبی. اس حالت سے گزرنے والے کو کہتے ہیں جنوبی. چونکہ شہید کو اگر جنوبی نہ ہو تو بغیر غسل دیے دفن کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو بھی اسی طرح کر دیا. اسی طرح کر دیا یعنی بغیر غسل کفن کے دفن کر دیا گیا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہید کے اعزاز کے طور پر ہے کہ جس حالت میں اس کی شہادت ہوئی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اٹھے. اس لیے اس کو غسل اور کفن بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے جن کپڑوں میں ہیں انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے. بیشتی زیور نہیں پڑھی اس لیے یہ سوال بن رہا ہے. جو بیشتی زیور پڑھے ہیں ان سے پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے. کہاں پڑھی ہے؟ آدھی ادھوری پڑھی ہے، مکمل کہاں پڑھی ہے؟ اچھا بات، تو پھر وہیں دیکھ لینا. چلیے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکے ان کو غسل دے رہے ہیں. ملائکے نہیں، ملائکہ. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں.
ملائکہ بولے تو فرشتے، اب نام رکھنے لگے ہیں لوگ ملائکہ، لڑکیوں کے نام رکھنے لگے ہیں ملائکہ، سنے ہوں گے؟ ہاں بتائیے، فیشن کا زمانہ ہے، مطلب ایک وقت آئے گا جوتا بھی، ہاں بعید نہیں ہے، یہ ان کی کھوپڑی ماری جا چکی۔ خیر چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہن سے ملائکہ کیا کے کیا کیا بولا، کیا بولا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ ان ہم بولا عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملائکہ کے غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملائکہ کے، ملائکہ بولے تو فرشتے، مطلب تذکرہ فرمایا یعنی بتایا، تذکرہ فرمایا یعنی بتایا۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جا کر دیکھا تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تحقیق فرمایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تحقیق فرمایا تو ان کے فرمایا، تحقیق فرمایا، تحقیق فرمائی ہونا چاہیے ویسے تو ایسا ہو گیا پاپا آئی اور امی گیا، امی روٹی بنا رہا ہے اور پاپا چون ڈال رہا ہے، پاپا چون ڈال رہی ہے۔ الفاظ میں بھی مؤنث مذکر یعنی نر مادہ کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ تحقیق فرمائی، پتہ لگایا، تحقیق فرمایا، ہے بارش برسا برسی اور پانی برسی، پانی برسا اور بارش برسا، پانی برسا اور بارش برشی، ارشی، تو ہونا چاہیے فرمائی۔ میں نے تو آپ سے کہا نہیں کہ اس کو سدھارو، لیکن آپ نے کاٹ پیٹ کے خیر، تحقیق فرمائی یعنی پتہ لگایا کہ ایسا کیوں ہوا کہ بھئی یہ ایسا ان کے ساتھ میدان جنگ میں ہوا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، پتہ لگایا گھر جا کے، تو پتہ چلا کہ یہ گھر سے بغیر نہائے گئے تھے، تو ان کے ناپاک تھے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ کانوں میں پڑی ہار کی آواز کہ مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے، تو انہیں آ گیا غیرت، ان کی غیرت جاگی، کیا ہوا؟ اچھا، اور ہم یہاں گھر پہ بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مستی لے رہے ہیں، تو وہ پھر ان کی ایسی غیرت جاگی کہ غسل کرنا بھی ضروری نہ سمجھا، یاد نہیں رہا، پھر وہ مارے غیرت کے مسمور ہو گئے، وہ تلوار اٹھا کے وہاں چلے گئے۔ پتا چلا اس قصے سے کیا پتا چلا؟ اس قصے سے یہ بات پتا چلی کہ اللہ رسول کے کام میں نقصان ہو رہا ہو تو گھر پہ آرام نہیں کرنا چاہیے۔
جب دین مٹ رہا ہو، جیسا کہ آج گھر گھر سے دین کا جنازہ نکل گیا، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، سب کے سب کی زندگیوں سے دین نکل رہا ہے، تو ایسے وقت میں گھر پر بیٹھ کر آرام کرنا یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ اس بات کا ثبوت اس قصے سے ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ آج کل تو غیرت ہی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی ہو جائے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد ہماری غلط ہے، غلط کام کرنے میں ملوث ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن کوئی دقت نہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ غیرت مر گئی ہے۔ جاگے کہاں سے؟ زندہ تو ہو جبھی تو جاگے گی، غیرت مر گئی۔ تو ان کے بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا۔ فائدہ، یہ بھی کمال بہادری ہے۔ بہادر آدمی کو اپنے ارادہ میں تاخیر کرنا دشوار ہوتا ہے۔ تاخیر کرنا یعنی لیٹ کرنا، بہادر آدمی کو اپنے ارادے میں تاخیر کرنا یعنی جس کام کی آدمی کرنے کا ٹھان لے تو اس کو تو کرنا ہی ہے، وہ کہتا ہے بھائی کل تو کرنا ہی ہے، جیسا کہ آپ کی وہ کیا ہے کہاوت ہے کہ کل کرے سو آج، آج کرے سو ابئی، ابئی چلو، اسی لیے اتنا انتظار بھی نہیں کہ غسل پورا کر لیتے، اسی لیے اتنا حضرت عمر، کیا بتائیں مولانا؟ پڑھو، نام کا ہے، پڑھو، میں بتاؤں گا بعد میں۔ حضرت عمر بن ہے ماشاء اللہ، عمر ہی ہے یہ، اس کو ہم نے کئی بار بتایا آپ کو۔ وہ عمر لکھا ہوا ہے عین میم را، اور اس کے ساتھ چوتھا حرف ہے واو، تو عین کے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے امر، اور میم کے جزم کے ساتھ، اور اگر واو نہیں ہے تو عین کے پیش کے ساتھ، یعنی عمر نہیں عمر، اور واو ہے تو امرو، ہاں امر۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی تمنا شہادت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کھینچ کے کیوں پڑھ رہی ہے؟ صاف پڑھو، کہیں پڑھ کر سنائیں گے تو ایسے تھوڑی پڑھیں گے، صاف پڑھو بھائی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائی میں بھی شریک کرتے تھے، لڑائیوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جموح وہی کھینچ کے پڑھ رہی ہے، صاف پڑھو، جیسی عادت آج بنائیں گے ویسے بن جائے گی پھر۔ غزوہ احد میں عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہاں؟ جنگ میں۔ سب یہاں گئے ہوئے ہیں اور ہم گھر بیٹھے ہیں، آج کے زمانے میں کہ سارے جماعت میں چلے گئے اور ہم بھائی صاحب گھر بیٹھے ہیں یوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ آدمی لنگڑا ہے پھر بھی جانے کے لیے بری بات ہے، تیار ہے نہیں، تڑپ رہا، صحیح کہا۔
دشوار ہے یعنی مشکل ہے. انہوں نے فرمایا کہ کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں. انہوں نے فرمایا کہ کیسی بات ہے کہ میرے بیٹے اور میں رہ جاؤں. یہ تیاری کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھیا تمہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو معذور ہو اور معذور پر جہاد نہیں ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جواب دے رہے ہیں کہ اچھا بیٹے تو جنت میں چلے جائیں گے جہاد کے راستے سے اور میں گھر رہ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. اور آج تو ہم جان بچا کر چلتے ہیں. چلیے. بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تانے کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا. بیوی نے کیا کہا؟ اچھا کیا کہا؟ کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ جنگ میں سے لوٹ گیا. ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر کیا لگ رہا ہے؟ یہی مارے تم جان بچا کر لوٹ آئے، جاؤ جاؤ شرم نہیں آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کی دینداری بہت ضروری ہے. عورت کی دینداری کے بغیر گھر میں دین آنا ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے. صرف مشکل نہیں ہے، مشکل ترین ہے. سمجھایا تھا آپ کو؟ تر اور ترین کا فرق سمجھایا تھا، یاد ہے؟ چلو اچھی بات. تکرار کی ضرورت، تکرار بولے تو ذکر دوبارہ ریپیٹ، دہرانے کی ضرورت. تو عورت کی دینداری ارے بولو ضروری ہے، گھر میں اور اولاد میں دین لانے کے لیے بہت ضروری ہے. ضروری. اتنی دینداری اور اتنی معلومات اور اتنی جانکاری ہو کہ گھر کے اندر کسی بھی راستے سے کیا آ رہا ہے؟ بے دینی کیا آ رہی ہے؟ بے دینی. تو عورت اس کو ٹوکرے، کیا کریں؟ روکے. کیا کریں؟ کیا کریں؟ روکے. سمجھ جائے کہ اس راستے سے بے دینی آ رہی ہے، اس کو روکے دلیل سے. اب اتنا علم نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ مقابلہ تو نہیں کر سکتی لیکن جانکاری ہے کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو اس سے پھر جب اتنی جانکاری ہو جائے گی تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں گے. اسی نیت سے آپ کو پڑھا رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں برقعے کے لیے مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. چلیے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی. آج کے زمانے کی عورت ہوتی تو کہتی 4 تو بیٹے بھیج دیے تمہیں، تم چلے جاؤ مجھے رنڈی بنانا چاہ رہے ہیں، مجھے بیوہ بنانا چاہ رہے ہیں. عقل سے کام لو، عقل سے. آج کی عورت ہوتی تو تمہارے بعد میں کیا کر لوں گی، بیٹے چلے گئے ہیں وہ اتنا کم ہے. لیکن دین تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا تو کہا ٹھیک ہے گھر کیوں بیٹھے ہو جاؤ، اور پہنچایا. اور انہی کی بات کو سن کر یہ آگے. چلیے. اللہم لا تردنی الی اہلی، لا تردنی، اللہم لا تردنی الی اہلی. پڑھو. اللہم لا تردنی الی اہلی. بیوی کی بات سن کر انہوں نے ہاتھ میں تلوار لے لی، ہتھیار لے لی اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی، جس کا ترجمہ ہے اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلو. پھر جا کر بتایا کہ لوگ تو منع کر رہے تھے لیکن مجھے شوق تھا اس بات کا کہ میں اپنی لنگڑی ٹانگ سے جنت میں چلو پھروں، تو میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے، نہیں آتے تو تمہیں گناہ نہیں ہوتا، تو نہ جانے میں کیا حرج ہے. اچھی بات ہے، مت جاؤ، واپس لوٹ جاؤ. انہوں نے پھر خواہش کی. ہمارے نبی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا ہیں،
معذور ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ایمان کی غیرت اتنی ہے کہ آپ کو صبر نہیں آیا اور آپ چلے آئے، اچھی بات ہے، لیکن آپ تو معذور ہیں، چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، نہیں یا رسول اللہ، میں تو اپنی لنگڑی ٹانگ سے جنت میں چلنا چاہتا ہوں. اپنی پھر خواہش کی انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمرو کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں. کیا میں شوقین جنت کا شوقین ہوں، مجھے جنت میں جانے کی تمنا ہے، جنت میں جانے کی چاہت ہے، جنت میں جانے کی جلدی ہے، جنت میں جانے کی جلدی ہے، مشتاق ہو، شوق ہے. ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا. دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی ناش کو اونٹ پر، جب جنگ وغیرہ ختم ہو گئی اس کے بعد بیوی آئی اور بیوی نے اپنے خاوند بولے تو مولانا وہاں پیسے لے آتے جنگ میں، لے چلے آتے، اور بیٹے کی ناش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا. لاش کو اونٹ پہ لاد کر لانے کی کوشش کر رہی تو اونٹ مدینے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ ایسا کہتا ہے کہ تہاں پہ ماریں گے تہاں پہ دفن کر دیا جائے، وہ پھر مدینے سے ایسا کوئی فرض نہیں ہے. اچھا، ہاں، بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا، اس کو یعنی اونٹ کو، اور اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف منہ کرتا تھا. کون؟ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اونٹ نخرے دکھا رہا ہے، یہ اونٹ. آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہ صاحب یہ اونٹ وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، یعنی اونٹ جائے گا نہیں مدینہ ان کی لاش کو لے کے. کیوں؟ وہ دعا کر کے لکھنے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ مجھے میرے گھر نہ لوٹانا. پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے. تو آپ نے پوچھی ایک بات، کیا عمرو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ کیا عمرو کچھ کہتے ہوئے چلتے ہوئے جب گھر سے نکلے تھے جنگ میں آنے کے لیے تو کچھ کہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف کر کے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے یہ اونٹ مدینے ان کی لاش کو لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے. فائدہ، اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق. ارے رک جاؤ پڑھا بھائی. اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کی وجہ سے جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. پھر وہی پڑھ رہے ہیں، صحابہ بار بار صحابہ رضی اللہ عنہ. پھر سے پڑھیے فائدہ سے، جس کی وجہ سے فائدہ، اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے.
بہتری بتیری کوشش بتیری بہتری نہیں، بتیری یعنی بہت، بتیری پڑھے بتیری کوشش کی کہ اونٹ چلے، مگر وہ یا تو بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔ یہی اسی کو کہتے ہیں کہ جنت کا شوق، اور یہی ہے جنت کا شوق کیوں ہے، اور یہ اس کے پیچھے جو ریزن اور کارن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور یہی محبت اور عشق اللہ اور اس کے رسول سے صحابہ کو بہت اونچے سے اونچے مقام پر پہنچا گیا۔ پہلے فائدے کا پہلے قصے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ بھی کمال ہے بہت تاخیر کرنا کے لیے اب چند دونوں قصوں کو ملا کر چند پوائنٹ کی باتیں یاد رکھ لیجئے۔ موت یقینی ہے، موت یقینی، یہ یقین تھا کن کا؟ صحابہ۔ جو وقت فکس ہے اس سے نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، موت آنی ہے تو آنی ہے، اور نہیں آنی ہے تو کچھ بھی ہو جائے نہیں آئے۔ کئیوں بار آپ نے سنا ہوگا فلانی جگہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور پھر وہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کہتے ہیں ہم تو مرتے مرتے بچ گئے۔ نہیں، وہ موت ہی نہیں آئی تھی، بچے کیوں ہیں؟ وہ موت ہی نہیں تھی اس لیے بچ گئے، وہ مرتے مرتے نہ بچے تو پھر ہم کہتے ہیں کب تک بچتے بچتے رہو گے، ایک وقت آئے گا بچتے بچتے مرو۔ خیر، تو موت یقینی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ارے واہ کیا بات، یہ آیت تو یاد ہے آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، ہاں یہی ہے حدیث ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں خوشیوں کو توڑنے والی چیز کا تذکرہ کرتے رہا کرو، اور وہ ہے موت، تاکہ دنیا سے دھیان ہٹ کے آخرت کی طرف لگے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، روزانہ اپنا پتہ لگائے کہ آج کتنا نیک عمل کیا اور کتنے گناہ کیے، رات سونے سے پہلے یا 24 گھنٹے میں کبھی بھی، ہم ہو اللہ ہو اور اس کے سامنے ہم حساب دے رہے ہوں، اسی کو کہتے ہیں محاسبہ، اپنے آپ کا حساب لینا۔ جو آج سنبھل گیا وہی کل کامیاب ہوگا، جو آج سنبھل گیا وہی ہاں، تو ہم ہو اللہ ہو، اور مطلب تنہائی میں ہم ہو اللہ ہو، اور تنہائی نہیں ہے، سب کے ساتھ سو رہے ہیں، اب بستر میں سو رہے ہیں، کون کس کو کیا پتا ہم کہاں ہیں۔ اب ہمارا کنیکشن اللہ سے ہو، دن بھر صبح سے لے کر شام سونے تک کے سارے اعمال کو ہم اپنے سامنے سے کیا کیا آج، جتنے اچھے کام کیے ہیں الحمدللہ، اور جتنے برے کام ہوئے ہیں ان پر اس طریقے سے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، آپ چاہیں کہ صاحب کوئی ایسا شارٹ کٹ ہو، جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ میں شارٹ کٹ کیز کا استعمال ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، کمانڈ دینے کے لیے، تو ایسا کوئی شارٹ کٹ مل جائے کہ اس کو ہم کر لیں، یا کوئی ایسی جادوئی پڑیا مل جائے کہ جس کو ہم کھا لیں پانی میں گول کے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، تو یہ پھر ناممکن چیز، یہ تھوڑا سا وقت نکالنا ہم شروع کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل پر قبضہ کر جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ہماری طرف تھوڑا وہ پڑھ کے آئے ہیں، بولیے کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ جو جہاں پڑھا تھا وہیں پڑھا ہے، ایک قدم چلے، ایک قدم ہماری طرف بڑھائے تو ہم چل کے آئے تو دوڑ کے آتے، اور نہیں ایک بلان آتا ہے تو ہم ایک قدم آتے، اور چل کے آتا ہے تو ہم، اور دوڑ کے آتے ہیں تو ہم بائیں پھیلا لیتے، آ جا
تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دوسرے نمبر پر ہے موت سے پہلے تیاری ہی اصل دانائی یعنی عقل مندی ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. جو آج سنبھل گیا وہی کل کامیاب ہوگا. نمبر 3 پر ہے فرشتے صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں. فرشتے اللہ کے حکموں کے پابند ہیں. وہ اس سے ہٹ کر کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ غلط کام کرنے کی فرشتوں میں طاقت، خدا کی نافرمانی کرنے کی فرشتوں میں طاقت ہے ہی نہیں. اور انسان کو دونوں طاقت دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس انسان میں دونوں چیزیں رکھی ہے، اچھائی بھی برائی بھی. اب کامیاب وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب کامیاب وہ ہے جو برائی کی طاقت کو دبا دے، اچھائی پر عمل کر لے، جس کے نتیجے میں اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. موت کا وقت کسی کے اختیار میں نہیں، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے. نیک لوگوں کے لیے موت خوف نہیں بلکہ راحت ہے. نیک لوگوں کے لیے موت بلکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے. موت ایک پل ہے جس سے ایک دوست، جس پر چل کے ایک دوست اپنے دوست سے ملتا ہے. پھر وہی بات آ گئی 2-3 دن پہلے والے سبق میں نے کہا تھا کہ اللہ سے ہمارا رشتہ ہے کون سا ہے کہ بندہ اور غلام، اور ہم غلام اور اللہ ہمارا بندہ اور آقا والا رابطہ تو ہے. ٹوٹی پھوٹی نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا، کبھی کبھی روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ والا جو رشتہ ہے یہ کون سا ہے؟ آقا اور غلام والا، مالک اور غلام والا. لیکن وہ دوستی والا معاملہ نہیں ہے. وہیں آ گئی. تو اگر موت اللہ سے رشتہ بن جائے کون سا؟ دوستی کا، تو پھر انسان انتظار کرتا ہے کب موت آئے اور اللہ سے. صحابہ کے واقعات میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے پسماندگان یعنی جنہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کب موت سے پہلے وصیت میں اپنی اولاد وغیرہ سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھو ہمارا آخری وقت ہے اور ہم اپنے نبی سے جا کر ملیں گے، اپنے محبوب سے ملیں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے اور آپ کو رونے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ دوستی والا بنا لیا تھا. کیا لیا تھا؟ اور ہم نے نہیں بنایا. تو اب کوشش کرنی چاہیے. مومن کی روح آسانی سے نکال لی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کیا دیکھ رہی ہے؟ اپنے پارے دیکھ رہی ہے کہ کیسے چمک رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہی ہے؟ یہ موڈ خراب کرنے والی بات ہے. بول. جو اللہ کے لیے جیتا ہے اس کے لیے موت بھی آسان ہو جاتی ہے. نمبر 5 پہ دنیا منزل نہیں بلکہ آزمائش ہے. دنیا، یہ ہم جو دنیا میں ہیں اس کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ منزل. اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی لیے اسی حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں. جبکہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے اور جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ اس کی پرواہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر آخرت کو بھول جانا سب سے بڑا نقصان ہے. نمبر 6 پہ آخرت کا خوف ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت ہے. جس انسان میں آخرت سے کیا ہے؟ ڈر ہے. آخرت کا ڈر ہے کہ صاحب مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر میں جاتے ہی حساب کتاب ہونا ہے، سوالات ہونے ہیں اور قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، اس کا ڈر ہے. جس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، سیدھی سی بات، جب ڈر ہے تو گناہوں سے
بچائے گا، اور جب وہ گناہوں سے بچائے گا تو یہ بات ہے کس بات کی کہ اس بندے کے پاس ہے کیا؟ ایمان۔ کیا ہے؟ مطلب آخرت کا خوف، قیامت کے دن کا خوف، قبر کے عذاب کا خوف اگر ہے تو یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے میں ایمان ہے۔ جتنا زیادہ خوف ہے اتنا مضبوط ایمان ہے، جتنا کم خوف ہے اتنا کمزور ایمان ہے۔ اس لیے کہا ابھی اوپر تیسرے چوتھے نمبر میں کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ قبر میں صرف اعمال کام آئیں گے، قبر میں صرف اعمال کام آئیں گے، اس بات کا یقین صحابہ کا تھا، اور اسی لیے ان کے لیے اعمال کا کرنا آسان تھا، ان کے لیے اعمال کرنا آسان تھا، ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہ یقین اور ایمان نصیب نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مضبوط ایمان عطا فرما، تو ہمیں بھی یہ دعا، وہ دعا اپنے لیے نہیں تھی، وہ ہمیں سکھانے کے لیے تھی۔ بھئی نبی کا ایمان تو آخری اسٹیج کا ہو، نبی جیسا ایمان تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، بڑی اہم بات بتا، قرآن میں ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، اور بتایا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ، ان جیسا لاؤ، تو اس میں نبی کا نام نہیں لیا، کیونکہ نبی کا ایمان تو الگ ہی لیول کا ہوتا ہے، اس تک امتی نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں سمجھ میں؟ قرآن نے ہم مسلمانوں کو کہا ہے ارے لوگوں ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ صحابہ لائے، یوں نہیں کہا جیسا نبی لائے۔ پھر نبی کا ایمان تو آخری اسٹیج کا ہوتا ہے، اور اس تک انسان، ہم تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا، نبی کی برابری تو کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور آج لوگوں نے لوگوں کو نبی سے بھی اوپر بنا دیا۔ یہ سراسر کفر ہے، یہ سراسر کفر ہے۔ اگر ان عقیدوں کے ساتھ انسان مر جائے گا تو کفر کی حالت میں، اس لیے کہتے ہیں کہ گھر میں روزانہ تعلیم ہو، اور اپنا کنیکشن مسجد اور مسجد کے اعمال سے ہو، مسجد کے امام سے ہو، اور اپنی باتوں کو وہاں رکھا جائے، اپنے اعمال کو وہاں رکھا جائے، تاکہ کوئی غلطی ہے، کمی بیشی ہے تو بتا دے۔ باقی کس گھر میں کیا چل رہا ہے مجھے کیا پتا، گھر کا کوئی آدمی آ کر مجھ سے بتائے گا کہ صاحب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، تو وہاں کوئی غلط ہو رہا ہوگا تو ہی تو ہم بتا پائیں گے۔ تو ایمان لانے کا جو حکم ہمیں دیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا نبی جیسا ایمان لاؤ، بلکہ کیا کہا ہے؟ صحابہ جیسا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ کچھ لوگوں کو نبی سے بھی اوپر پہنچا دیتے ہیں، نبی سے بھی اوپر پہنچا دیتے ہیں، وہ سراسر گمراہی پر ہیں، سراسر۔ ہمیشہ آسان لفظ بولنا چاہیے دوسروں کے بارے میں، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ؟ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں یہ گمراہی کا راستہ ہے، یوں بھی نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ ہے۔ دوسروں کی جب بات آئے تو بڑا سنبھل کے بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو یہ سمجھا کہ یہ کفر پر ہے اور حقیقت میں نہیں ہوا، اور حقیقت ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو اب ایک آدمی ہے کوئی بات کر رہا ہے، کچھ بھی بات کر رہا ہے، کئی مثالیں بن سکتی ہے، وہ بس کہتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس پر اس کا یقین نہیں ہے، وہ کہہ ضرور رہا ہے لیکن وہ اس بات کا اسے یقین ہی نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، اور ہم اس کی بات کو سن کر کیا کہہ دیں گے؟ کیا یہ تو گمراہوں جیسی بات کر رہا ہے، یہ تو گمراہ ہے، اس سے بچ کر چلو۔ نہیں سمجھ میں؟ اور حقیقت میں وہ نہیں ہوا، اور ہم نے اس کو گمراہ کہہ دیا، کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، اور حقیقت میں نہیں ہوا نا، تو موت سے پہلے کہنے والا کافر ہو جائے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں
سوچ سنبھل کے بات، ہاں جب اپنی بات آئے تو اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے، اپنے آپ کو بلکہ ہم اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھو، سب سے گھٹیا سمجھو، اپنے آپ کو سب سے نیچے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا گھٹیا جانا، اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ دوسروں کو اچھا اور اپنے آپ کو حقیر سمجھو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ خیر، تو قبر میں جو کام آئیں گے وہ انسان کے ساتھ قبر میں اس کا عمل جاتا ہے، نہ مال جائے گا، نہ عہدہ جائے گا، نہ ڈگری جائے گی، صرف اور صرف اعمال جائیں گے۔ ہر روح کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب بھی ہم کوئی بری خبر سنتے ہیں یا کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اللہ ہی کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، راجعون، یہ مطلب ہے اس کا۔ واپسی سب کی ہے، فرق صرف تیاری کا ہے۔ واپسی سب کی ہے، فرق صرف تیاری کا ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات کی امید مومن کو سکون دیتی ہے۔ ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملنے کی جب امید ہوتی ہے تو اسے بڑا سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کی امید مومن یعنی ایمان والے کو سکون دیتی ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب دوسرے لفظوں میں اپنے انداز میں کہوں، جسے اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ کب موت آئے اور اللہ سے ملاقات ہو، تو اللہ کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے یہ کب مرے اور ہمارے پاس آ جائے۔ جب ہم مرتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں کھل جاتی، ابھی بند ہیں، جہاں سے نہ تو ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں نہ کچھ نظر آ رہا ہے، مرتے سب نظر آ رہا ہے۔ اور یہ لینگویج ہماری بھاشا بھی عربی ہو جائے گی مرتے ہی، بائی ڈیفالٹ جو ہمارے اندر فیچر لگا ہوا ہے عربی لینگویج کا، وہ مرتے ہی اس کا بٹن چالو ہو جائے گا، ہماری بھاشا عربی ہو جائے گی۔ وہاں موت کے بعد کی جو بھاشا ہے وہ عربی بھاشا۔ خیر، تو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات۔ نمبر 10 اور آخری پوائنٹ جو سب سے اہم ہے کہ واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی واقعات کو پڑھ کے صرف کانوں کے مزے نہیں لینے چاہیے، بلکہ اس سے کچھ اپنے آپ میں سدھار لانا چاہیے۔ اگر سدھار آ رہا ہے دینی تعلیم کے ذریعے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ 40 حدیثوں میں سے ایک جو آپ کو یاد کرائی تھی، القرآن حجت لک، حدیث اور ترجمہ تو اتنی آسانی سے پڑھ لیا، لیکن مطلب ہے اگر قرآن پر، اسلامی تعلیم پر عمل کر لیا تو آپ کے لیے نجات ہے، اور اگر نہیں کیا تو یہ جاگتے میں موتا ہے، اس کی پٹائی ڈبل کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے جو جانکار نہیں ہے، اور ایک ہے جو جانتا سب کچھ ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تو زیادہ بڑا مجرم کون ہے؟ جاگتے میں موتنے والا۔ اس لیے گھر میں تعلیم کرنی چاہیے۔ فقط والسلام،